ریاست اردوئے زریں کے خان اعظم جلال الدین برکائی خان کو جب سے مارکہ عین جالوت میں ایلخانی افواج کی شکست کی خبر ہوئی تھی وہ بے حد مسرور رہنے لگا۔ اس نے بلاد مصر کے سلطان بیبرس کی طرف دوستی کا ہاتھ محض اس لیے بڑھایا تھا کہ مسلمان تاتاریوں کو نہ صرف تحفظ حاصل ہو جائے بلکہ بیبرس کو بھی بخوبی معلوم ہو جائے کہ ایلخانی منگولوں کی بربریت کا دور اب اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ یہ اعلان دوستی جہاں بلاد مصر و شام کے مسلمانوں کے لیے نوید مسرت بنا تھا، وہیں ہلاکو خان کے رعب و دبدبے سے کھڑی دیوار کو بھی منہدم کر چکا تھا۔ سابق خان اعظم منگو خان کی ڈھیل کے باعث معاملات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ منگولوں میں اتحاد کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی۔ برکائی خان کے مسلمان ہونے کے باعث اس کی ہمدردیوں کا رخ مسلمانوں کی جانب مڑ چکا تھا، تو ہلاکو خان اس کی مخالفت میں نصرانیوں کی حمایت کی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ ممکن تھا کہ برکائی خان کو ہلاکو خان کی اس حمایت پر کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر گزشتہ 5 سالوں میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے ستم و غارت گری کے طوفان بدتمیزی اور بغداد کی دردناک تباہی نے برکائی خان کو اس کے مد مقابل کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر اس مسلمان حکمران کو سہارا دینے کی کوشش کر رہا تھا جس میں منگولوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کا دم خم باقی تھا۔ ہلاکو خان کو جب سے برکائی خان کی اس سفارت کے بارے میں معلوم ہوا تھا تو وہ پیچ و تاب کھاتا ہوا دکھائی دیا۔ خیام زری منگولوں کی سلطنت اتنی مختصر نہیں تھی کہ وہ چند دن کی لشکر کشی سے اسے فتح کر سکتا۔ دوسرا، اسے بخوبی احساس تھا کہ اس کے مقابل کمزور عراقی اور شامی مسلمان نہیں ہیں بلکہ اسی کے ہم نسل منگول ہیں، جو نہ صرف آپس میں رشتہ داریوں میں بندھے ہوئے ہیں بلکہ ان سب جنگی تدابیر اور رموز سے آشنا ہے جن کی بدولت منگول سلطنت کی وسعت میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا۔ مصری سفارت جب اردوئے زریں کے دارالحکومت سرائے پہنچی تو برکائی خان نے سلطان بیبرس کی سفارت کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا۔ سلطان بیبرس کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھ کر اس کو دلی مسرت ہوئی۔ اس نے شکریہ کے لیے ایک طویل خط لکھا۔ سلطان بیبرس کی بھیجی ہوئی تجویز اسے بے حد بھائی۔ وہ پہلے سے ہی ہلاکو خان کو بلاد اسلامیہ میں بڑھنے سے روکنا چاہتا تھا۔ برکائی خان نے اپنے شکریہ کے پیغام میں اپنی بھرپور مدد اور تعاون کی یقین دہانی کرائی اور ساتھ ہی ماہر جنگجو بھی مصر روانہ کیے تاکہ وہ اسلامی لشکر کو منگولوں کی لڑائی کا طریقہ کار عمدگی سے سکھا سکیں۔ زریحیل منگولوں نے قاہرہ کے حسن و جمال کا نقشہ جب برکائی خان کے سامنے پیش کیا تو برکائی خان اپنی جگہ دم بخود سا رہ گیا۔ اس نے فوری طور پر سلطان بیبرس سے ایسے معمار کاریگر طلب کیے جو عمارتی و تعمیراتی فنون میں ماہر ہوں۔ اس نے مراسلے میں لکھا کہ سرائے میں مکانات کی بے حد کمی ہے، ہماری رعیت کی اکثریت خیموں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے، موسم سرما میں ہمیں بے حد تنگی کا سامنا رہتا ہے۔ اگر سلطان بیبرس مصری معماروں کو سرائے میں روانہ کر دے تو وہ اس کا بے حد مشکور ہوگا۔ سلطان بیبرس نے برکائی خان کی اس فرمائش کو اس قدر سرعت سے پورا کیا کہ برکائی خان سلطان بیبرس کے قول و فعل سے متاثر دکھائی دینے لگا۔ اسے کامل یقین ہو گیا کہ اب اسے بلاد شام و عراق کی فکر کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ سلطان بیبرس اتنی قوت رکھتا ہے کہ ان علاقوں میں موجود ایلخانی منگولوں سے نبٹ سکے۔ برکائی خان نے مصری معماروں کے ساتھ کثیر تعداد میں منگولوں کو کام پر لگا دیا، جس کے نتیجے میں سرائے میں تیزی سے مکانات، دکانیں، شاہی محلات، مدارس، مساجد، سرائیں اور مہمان خانے وجود میں آنے لگے۔ مدارس اور مساجد کی تعمیر سب سے اول کی گئی۔ سمرقند اور بخارا سے کئی نامور علماء کو سرائے آنے کی دعوت دی گئی تاکہ منگول نوجوانوں اور بچوں کو صحیح خطوط پر تربیت کی جا سکے۔ خیام زری منگولوں میں اسلام سے اجنبیت ابھی تازہ تھی۔ برکائی خان یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ اجنبیت اس قدر طویل ہو جائے کہ وہ اسلام کی نامکمل تعلیمات کے باعث مذہب کی حقیقی روح نہ سمجھ پائیں۔ وہ منگولوں کی اخلاقی تربیت کرتے ہوئے انہیں مہذب اور معتدل رعیت بنانا چاہتا تھا۔ برکائی خان اپنی ریاست کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ ہلاکو خان سے بھی بالکل غافل نہیں تھا۔ اس کے مخبر اسے ہر پل کی خبر متواتر مہیا کر رہے تھے۔ 659 ہجری کے آخر میں
برکائی خان کو ایسی اطلاعات ملی کہ ہلاکو خان جو کہ عرصے سے اپنی عسکری تیاریوں میں مصروف تھا، وہ اپنی افواج کو ترتیب دے رہا ہے تاکہ مراغہ سے باہر نکل کر پیش قدمی کی جائے۔ برکائی خان نے اس اطلاع پر اپنی افواج کو مکمل طور پر تیار کر دیا تاکہ ہلاکو خان جو ہی مراغہ سے نکلے تو خیام زری منگول سپاہیوں کی سرحد کی جانب روانگی کا عمل شروع کر دیا جائے۔ برکائی خان اچھی طرح جانتا تھا کہ ہلاکو خان اس سے دو ہاتھ کیے بغیر فارس و عراق کی راہ نہیں لے گا، مگر نئی اطلاع نے اسے مخمصے میں ڈال دیا کہ ہلاکو خان نے اپنے امراء اور رفقا اور سالاروں کو برکائی خان کی جانب بڑھنے کے بجائے فارس روانہ ہونے کا حکم دیا ہے۔ برکائی خان نے اسے ہلاکو خان کی چال خیال کرتے ہوئے اپنی عساکر کو سرحدوں کی جانب روانگی کا حکم دے دیا۔ وہ کسی بھی صورت میں ہلاکو خان کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ ہلاکو خان عیاری سے اردو زری کو اپنی عساکر کے حصار میں لے کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ایک لمبے عرصے سے سپاہی عسکری مشقوں میں مصروف تھے۔ وہ روانگی کا مجدہ سن کر بے حد خوش دکھائی دیے کہ انہیں اب اپنی بہادری اور شجاعت دکھانے کا موقع ملے گا۔ برکائی خان نے اس عسکری مہم کی قیادت کسی سالار کو سونپنے کے بجائے خود میدان میں اترنے کا تہیہ کیا۔ اجنبی ان کے چہرے حیرت زدہ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ انہیں سلام کرنے کے بعد اس نے انہیں پرسکون رہنے کا اشارہ کیا اور خود چھوٹی سی کرسی کھینچ کر ان کے مقابل بیٹھ گیا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ اس دن قافلے کے سب تاجر سرائے میں موجود تھے۔ قافلے کے سب لوگ اسے فراموش کر چکے تھے، مگر اس کی اچانک آمد نے ان کے ذہنوں میں کھلبلی مچا دی۔ وہ اپنے دبائے ہوئے شکوک و شبہات کو سر اٹھانے سے نہ روک پائے۔ قافلے کے سردار کو گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ کر وہ اجنبی خود ہی دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان سے مخاطب ہوا۔ میرا خیال ہے شاید تم لوگوں کو میری آمد یا میری بے تکلفی ناگوار گزری ہے۔ اجنبی سردار چونک کر بولا، ہمیں نہ تو تمہاری آمد ناگوار گزری ہے اور نہ ہی کوئی خوشی ہوئی ہے، نہ تو ہمیں اس بے تکلفی سے کچھ غرض ہے اور نہ ہی تم سے کوئی خوف ہے۔ ہمیں تو صرف یہ بات کھٹک رہی ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری کوئی آشنائی تک نہیں، اور تم نے ہمیں موقع محال کی مناسبت سے ایک ایسی جگہ ٹھہرایا جو کہ ہمارے لیے نہایت سود مند تھی۔ یہ سب تم نے کس مقصد کے تحت کیا ہے، اس بارے میں بھی ہم کوئی اندازہ نہیں لگا سکے۔ آپ لوگ بلا وجہ شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں۔ میری ایسی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے کوئی مالی نفع حاصل کروں، یہ سب تو میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے کیا ہے۔ آپ لوگ چونکہ قاہرہ میں پہلی بار آئے تھے اور یہ شہر آپ کے لیے ناآشنا تھا، اسی لیے میں نے صرف رہنمائی کرتے ہوئے یہ خدمت سر انجام دی۔ میری اس میں کوئی غرض شامل نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ مجھے اپنے مال کے بارے میں مطلع نہ کرتے تو شاید میں آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں کیا، یہاں میرے جیسے کئی لوگ موجود ہیں جو آپ جیسے لوگوں کی خدمت میں ہمہ تن مصروف رہتے ہیں۔ میں تو محض یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہاں کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہوئی۔ اجنبی کے لہجے میں کوئی گماؤ پھراؤ نہیں تھا۔ وہ لوگ اس اجنبی کے انسانی جذبے پر کسی قدر متاثر دکھائی دیے۔ ان میں کچھ تاجروں کے ذہنوں پر چھایا ہوا شکوک کا غبار دھل نہ پایا۔ کیا تم سرکاری طور پر اس کام کے لیے متعین ہو؟ سردار قافلہ چونک کر بولا۔ ایسا ہی کچھ سمجھ لیجئے، اجنبی نے مختصراً جواب دیا۔ خداوند یسوع کی قسم، سردار بے اختیار بولا، میں سمجھتا تھا کہ غیر قوموں کے انتظام و انصرام میں شاید ہمارا بادشاہ ہی واحد مثال ہے، مگر بلاد مصر کے حکمران کا حسن انتظام دیکھ کر مجھے آج اپنی رائے میں یقیناً ترمیم کرنا پڑے گی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اجنبی حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ میرا نام جون کارڈ ہے اور میں اطالیہ سے یہاں آیا ہوں۔ شاید تمہیں یہ تک معلوم نہ ہو کہ اطالیہ کس جانب واقع ہے۔ سردار خود ہی ہنس پڑا، پھر بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہمارا فرما روا شاہ منفرڈ بے حد مشفق اور رعایا نواز بادشاہ ہے۔ وہ علم و حکمت کی بے حد قدر کرتا ہے۔ اس کی علم دوستی کے ثبوت میں محض اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اسے اقلیدس کی 10 کتاب ازبر ہیں۔ اس نے اپنی سلطنت میں نہ صرف غیر نصرانیوں کو کھلی آزادی دے رکھی ہے بلکہ انہیں اپنی مذہبی عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کئی شہروں میں مسلمانوں کی اکثریت آباد ہے اور کئی خوبصورت و بے مثال مساجد بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایسی انسانی ہمدردی دیکھ کر میں یہی سمجھتا تھا کہ
شاہ منفرڈ جیسا بادشاہ اس روئے زمین پر کوئی اور نہیں ہو سکتا، مگر یہاں آ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ قاہرہ کا بادشاہ بھی غیر مسلموں کے حقوق کا مکمل خیال رکھتا ہے۔ تم عجیب بات کر رہے ہو، میں نے تو سن رکھا ہے کہ نصرانی ممالک میں سرکاری عہدیدار غیر نصرانی تاجروں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہیں اور تاجروں کو زیادہ مقدار میں ریاستی مال لے جانے کی اجازت تک نہیں دی جاتی۔ واپسی پر اتنے خطیر محصول ان پر ڈال دیے جاتے ہیں کہ کئی تاجر جان بچ جانے پر ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ تم بالکل درست کہتے ہو، کچھ نصرانی ریاستوں میں ایسا بھی ہوتا ہے، مگر اطالیہ کو ان کے ساتھ ملانا درست نہیں۔ غیر نصرانیوں پر سختی نہ کرنے کے باعث شاہ منفرڈ نے عظیم پوپ سے دشمنی مول لے لی ہے، یہاں تک کہ انہیں کلیسا سے بھی خارج قرار دیا جا چکا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو ہمارے ساتھ چلو اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ شاہ منفرڈ کے دربار میں کئی مسلمان اعلیٰ مناصب پر موجود ہیں۔ جون کارڈ جوشیلے انداز میں بولا۔ حیرت کی بات ہے، اجنبی کی آنکھوں میں بے یقینی جھلکتی دکھائی دی۔ میری جہاں تک معلومات ہیں کہ اطالیہ اور قسطنطنیہ میں کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اس کے باوجود شاہ منفرڈ کا انداز جرأت مندی کا اعلیٰ نمونہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ سب اجنبی کی بات پر دنگ رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایک معمولی سے شخص کو اطالیہ اور قسطنطنیہ کی جغرافیائی حیت سے واقفیت ہو سکتی ہے۔ تم قسطنطنیہ یا اطالیہ گئے ہو شاید، جون کارڈ تیزی سے بولا۔ میرا علم محض کتب کا محتاج ہے۔ اجنبی مسکرایا۔ تم حقیقتاً حیرت انگیز آدمی ہو۔ جون کارڈ مرعوب دکھائی دینے لگا۔ میں تمہیں فراموش نہیں کر پاؤں گا۔ سب تاجر اجنبی کی جانب مشتاق نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ ان کے دل میں سر اٹھانے والے وسوسے بالکل چھٹ چکے تھے۔ اس اجنبی نے اپنا کچھ وقت مزید وہاں گزارا۔ باتوں کا موضوع تجارتی منفعت کی جانب مڑ گیا۔ وہ سب اجنبی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنے لگے۔ اجنبی نے ان کی واپسی کی اطلاع پا کر کچھ ضروری تفصیلی معلومات حاصل کی اور وہاں سے نکل آیا۔ اس کا ذہن تیزی سے حالات کا تجزیہ کرنے میں مشغول تھا۔ اس کی سوچوں کا محور شاہ منفرڈ تھا، جس کی منفرد شخصیت مسلمانوں کے حق میں نہایت اہم تھی۔ قسطنطنیہ کے بالکل بازو میں ایک ایسی ریاست کی اطلاع اس کے لیے بے حد خوشائن تھی۔ اس نے واپس لوٹتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ شاہ منفرڈ سے تجارتی اور سفارتی روابط کی اہم ترین ضرورت ہے۔ وہ اجنبی کوئی اور نہیں تھا بلکہ بلاد مصر کا سلطان بیبرس تھا، جو کہ روپ بدل کر عموماً رعایا میں ایک عام شخص کی طرح گھومتا رہتا۔ بیس بدل کر رعایا اور مملکت کا حال معلوم کرتے رہنا اس نے اپنے معمولات زندگی میں شامل کر رکھا تھا۔ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں تھی۔ وہ عام لوگوں کے مسائل اور سرکاری عہدے داروں کی بدعنوانیوں کو اپنی نگاہ سے پرکھتا اور فوری قسم کے اقدامات کرتا۔ نصرانی تاجروں سے ملاقات محض اتفاق تھی کہ اس وقت جب وہ لوگ قاہرہ میں داخل ہو رہے تھے سلطان بیبرس ان کے قریب موجود تھا۔ وہ ان کے حلیوں سے پہچان چکا تھا کہ وہ نصرانی ہیں، مگر جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ تجارت کی غرض سے وہاں پہنچے ہیں تو سلطان بیبرس نے ان کی مکمل رہنمائی کی اور اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فوری اجر کے طور پر ایک ایسے مددگار کی خبر دی تھی جو نصرانیوں میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ سلطان بیبرس نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے میں مطلق تعامل نہ کیا اور دوسرے ہی دن مملکت کے ایک عالم جمال الدین ابو عبداللہ محمد بن سالم معروف ابن واصل کی سرکردگی میں ایک دوستانہ سفارت تیار کرتے ہوئے شاہ منفرڈ کے دربار کی جانب روانہ کر دی۔ علامہ ابن واصل نے پہلے بلاد شام کے شہر حمات میں سلسلہ درس و تدریس کیا اور حالات کی کشیدگی محسوس کرتے ہوئے قاہرہ کی راہ لی تھی۔ قاہرہ میں چند ہی سال میں ان کے تجر علمی کا غلغلہ ہو گیا اور انہیں امام وقت تسلیم کر لیا گیا۔ سلطان بیبرس نے ان کی علمی خدمات کے پیش نظر انہیں قاضی کے عہدے کی پیشکش کی، مگر انہوں نے معذرت اختیار کی۔ علامہ ابن واصل علمی فضائل اور ذہانت اور فصیح بلیغ خطابت جیسی خوبیوں کے جوہر سے مالا مال تھے۔ سلطان بیبرس کی نگاہ میں اطالیہ اور سکیلا کی سفارت کے لیے ان سے بڑھ کر کوئی اور موضوع قرار نہیں پایا۔ ذیقعدہ 659 ہجری میں اہل مغرب کی جانب سلطان بیبرس کی دوستانہ سفارت روانہ ہو گئی۔ شیخ خان تیز قدموں سے چلتا ہوا شیخ کبیر الدین کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں موجود شیخ کبیر الدین کے رفقا نے اس کی بلا اجازت آمد پر ناگواری کا اظہار کیا۔
جس پر شینگ خان نے فوری معذرت کر لی۔ شیخ کبیر الدین نے اسے ایک جانب انتظار کرنے کا حکم دیا اور اپنے رفقا کے ساتھ مشغول ہو گیا۔ یہ گفتگو ہلاکو خان کے بارے میں کی جا رہی تھی۔ شینگ خان کو اس موضوع سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا وہ ان باتوں سے غافل ہو کر متی الدین کے بارے میں سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد شیخ کبیر الدین فرصت پا کر اس کی جانب متوجہ ہوا اور اس سے آمد کا مقصد دریافت کیا۔ شیخ الرئیس، شینگ خان مؤدب لہجے میں بولا، آج میں نے ایک غلط آدمی کو قلعے میں دیکھا ہے، جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کا خاص مہمان ہے۔ تمہارا اشارہ متی الدین کی جانب ہے شاید۔ شیخ کبیر الدین عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شینگ خان نے اسبات میں سر ہلایا تو اس نے غلط قرار دینے کی وجہ دریافت کی۔ شاید آپ اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس نے آ کر یہاں آپ کو کیا بتایا ہے کہ آپ اسے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرانے پر رضامند ہو گئے ہیں، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ وہ یقیناً گلوگوش کی تلاش میں یہاں آیا ہے۔ شینگ خان پرجوش لہجے میں بولا، گلوگوش کا اس سے کیا لینا دینا؟ شیخ کبیر الدین غیر متوقع وجہ پر دم بخود سا رہ گیا۔ متی الدین گلوگوش کا وہ عاشق ہے جس کے لیے گلوگوش نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ میری اس سے ملاقات کوئی سرغر کے دامن میں ہوئی تھی۔ اس نے مجھے صاف الفاظ میں یہ باور کرایا تھا کہ وہ ایک دن گلوگوش کو پاتال کی گہرائیوں میں بھی کھوج نکالے گا۔ شینگ خان نے کہا، ہاں کچھ مجھے یاد پڑتا ہے کہ گلوگوش کسی مسلمان زادے کے عشق میں مبتلا رہی ہے، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ وہی متی الدین تھا۔ مگر تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ شیخ کبیر الدین نے چونک کر پوچھا تو شینگ خان گھبرا اٹھا۔ اس نے بہانہ بازی سے کام لینا چاہا، مگر شیخ کبیر الدین ہنسنے لگا۔ شنی جی، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ میں تمہاری اصلیت سے بھی بھرپور واقف ہوں۔ تمہارا نام شینگ خان ہے اور تمہارا تعلق قبیلہ سرغر سے ہے۔ تم منگکانا کے پوتے ہو اور یہ کہ گلوگوش کے ماموزاد بھی ہو۔ شینگ خان خوف و حیرت بری نگاہوں سے شیخ کبیر الدین کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک کسی غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ شیخ کبیر الدین اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ جوش میں آ کر وہ متی الدین کی چغلی تو کھا چکا تھا، مگر اپنی اصلیت کو بھی بچا نہیں پایا۔ اس کے کانوں میں شیخ کبیر الدین کی آواز گونجتی سنائی دی، جو کہہ رہا تھا، شینگ خان، تمہاری خنجر زنی کی مہارت میں نے وادی کاف کی ایک لڑائی میں جب دیکھی تو میں تمہارا گرویدہ ہو کر رہ گیا۔ میرے ذہن میں مبہم سا خاکہ جو کسی وقت میں ابھرا تھا، تمہیں دیکھ کر مجھے اس کی تکمیل دکھائی دی۔ میں نے جان بوجھ کر تمہاری زندگی میں دخل دیا۔ گلوگوش کو میں محض اس لیے غار سے نکال لایا تھا کہ تم میرے لیے کام پر آمادہ ہو جاؤ۔ پھر جب تمہیں میں نے خنجر زنی کی تربیت کے لیے اپنے ہاں آنے کی دعوت دی تو گلوگوش کا ریشمی رومال جان بوجھ کر تمہاری نگاہوں کے سامنے سے گزارا تھا تاکہ تم تلاش کے چکر میں میری بات مان لو۔ ایسا ہی ہوا۔ تم نے تجسس کے تحت میری بات مان لی اور میں نے تمہیں خاص طور پر چہرہ چھپا کر تربیت دینے پر آمادہ کیا۔ میں جانتا تھا کہ تم گلوگوش کی تلاش میں قلعہ کا کونا کونا چھان مارو گے، اسی لیے میں نے گلوگوش کو قریبی قلعے میں منتقل کر دیا اور تمہاری مہارت سے فیضیاب ہوتا رہا۔ تم نے اس عرصے میں سینکڑوں لڑکوں لڑکیوں کو تربیت دی اور وہ آج مختلف مقامات پر میری سلطنت کے قیام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ تم اکتا کر قلعہ چھوڑنے کے چکر میں ہو تو میں نے جان بوجھ کر گلوگوش کو تمہارے سامنے کیا۔ میرے اس اقدام کے باعث تم ایک بار پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اس تمام دورانیے میں تمہاری خفیہ طور پر نگرانی کی گئی تاکہ تم گلوگوش کو ساتھ لے کر فرار نہ ہو سکو۔ البتہ میں یہ بات آج تک نہیں سمجھ پایا کہ تم نے گلوگوش پر اپنی حقیقت پہلے دن منکشف کیوں نہیں کی۔ گلوگوش کے آخری ایام میں جب تم سیڑھیوں پر موجود تھے اور گلوگوش سے باتیں کر رہے تھے، وہ بھی میرے علم میں ہے۔ اب گلوگوش کہاں ہے؟ شینگ خان اس کی باتوں پر متحیر تھا، مگر جلد ہی وہ اس حیرت سے باہر نکل آیا۔ اس کے لہجے میں غصہ اور تلخی کی جھلک نمایاں تھی۔ شینگ خان، یہ مت بھولو کہ تم اس وقت کہاں ہو اور میری قوت کتنی ہے، اس سے تم بخوبی آگاہ ہو۔ باہر کیف یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ گلوگوش کہاں ہے، لیکن تم اس تک پہنچ نہیں سکو گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ شیخ کبیر الدین زہریلی ہنسی بولا، یہ بات وقت طے کرے گا کہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں یا نہیں۔ وہ اب کہاں ہے؟ اسے شام بھیج دیا گیا ہے۔ شیخ کبیر الدین مختصراً بولا، میں اب اس جگہ مزید نہیں رہنا چاہتا۔
اگر تمہارے غلاموں نے مجھ سے بھیڑنے کی کوشش کی تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں مرتے مرتے بھی تمہارے غلاموں کی ایک بڑی تعداد ہلاک کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں۔ شینگ خان فیصلہ کن لہجے میں بولا، مجھے بلا وجہ اپنے غلاموں کو ہلاک کروانے کا کوئی شوق نہیں۔ تم اسی وقت جانا چاہو تو بخوشی جا سکتے ہو۔ یہ اجازت اس لیے نہیں ہے کہ میں تم سے مروب ہو چکا ہوں، بلکہ اس خدمت کا صلہ سمجھو جو تم نے میرے لیے انجام دی ہے۔ اگر چاہو تو اپنا محافظہ بھی لے سکتے ہو، مجھے یہ چکانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ البتہ اگر تم میرے کام کو جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کرو گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ میں مہارت یافتہ نگینوں کی قدر کرنا جانتا ہوں۔ شیخ کبیر الدین نے کہا، تمہاری قدردانی کے لیے شکریہ، مگر میں اب یہاں مزید نہیں رہ پاؤں گا۔ شینگ خان نے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ شیخ کبیر الدین نے اسی وقت ایک غلام کو بلاوا بھیجا اور سمجھا دیا کہ شینگ خان کو اس کے تمام سامان اور خطیر رقم کے ساتھ قبرستان کی حدود سے بحفاظت باہر بھیج دیا جائے۔ اگر وہ واپس جانا چاہے تو اسے مشرق میں وادی قفقاز کے پاس پہنچا دیا جائے۔ اگر وہ مغرب کی جانب سفر کرنا چاہتا ہے تو اسے حدود شام کے پاس پہنچا دیا جائے۔ شینگ خان خاموشی سے یہ سنتا رہا۔ اس کا ذہن بری طرح منتشر تھا۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے کس جانب روانہ ہونا چاہیے۔ وہ اسی کشمکش میں وہاں سے اپنے کمرے میں پہنچا۔ اپنا ضروری سامان سمیٹنے کے بعد وہ غلاموں کی معیت میں قلعہ الموت سے باہر نکل آیا۔ اسے شیخ کبیر الدین کی نیت پر شک تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی نامناسب حرکت ضرور کرے گا۔ قلعہ الموت سے باہر نکلتے ہی اس نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اسے واپس لوٹ جانا چاہیے اور پھر کسی دوسرے راستے سے بلاد شام روانہ ہونا چاہیے۔ شام کی راہیں اس کے لیے مکمل طور پر اجنبی تھیں۔ ممکن تھا کہ وہ شیخ کبیر الدین کی کسی چال کا شکار ہو جاتا۔ ذی الحجہ 659 ہجری میں الملک الظاہر سلطان بیبرس نے خلیفۃ المسلمین مستنصر باللہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے رضاکار مجاہدین کا لشکر مکمل کر لیا۔ اس لشکر کی تشکیل میں کثیر سرمایہ خرچ ہوا تھا۔ تلواریں، خنجر، نیزے، ڈھالیں، زرہیں اور گھوڑوں کا سر نو بندوبست کیا گیا۔ یہ تمام ساز و سامان مملوک افواج کے ساز و سامان کے علاوہ تیار کیا گیا تھا۔ جب سے لوگوں کو یہ معلوم ہوا تھا کہ تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد امیر المومنین کی جانب سے کیا گیا ہے اور اس مارکے کی قیادت بھی وہ خود کریں گے، تو ان کے جسموں میں خون کی جگہ برقی لہریں دوڑنے لگیں۔ وہ شوق جہاد میں جوگ در جوگ آتے رہے اور امیر المومنین کے پرچم تلے جمع ہوتے رہے۔ سلطان بیبرس نے تمام تیاریوں کے مکمل ہوتے ہی امیر المومنین سے ملاقات کی اور انہیں مطلع کیا۔ سلطان بیبرس نے بارگاہ خلافت میں ایک بار پھر درخواست کی کہ امیر المومنین اس مہم کا بار خود اٹھانے کے بجائے کسی تجربہ کار سالار کے کندھوں پر ڈال دیں۔ خدا نخواستہ کوئی حادثہ رونما ہو گیا تو لوگوں کا اعتبار خلافت سے اٹھ جائے گا۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے سلطان بیبرس کی استدعا کو خاموشی سے سنا اور ارادے کی تبدیلی سے صاف انکار کر دیا۔ سلطان بیبرس خلیفہ مستنصر باللہ کے سامنے کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ خلیفہ مستنصر باللہ کی روانگی سے اسے اپنے اندر عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ خلافت کے لیے جو حیثیت بغداد کو حاصل رہی ہے، قاہرہ اسے پوری طرح بحال نہیں کر سکتا، مگر قاہرہ اتنا بھی کم حیثیت شہر نہیں تھا کہ اسے بغداد کے مقابلے میں ٹھکرا دیا جاتا۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے سلطان بیبرس کے سکوت کو توڑتے ہوئے یہ دریافت کیا کہ کیا وہ 1-2 روز میں روانہ ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ سلطان بیبرس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، امیر المومنین۔ سلطان بیبرس دھیمے لہجے میں بولا، زیادہ بہتر ہوتا کہ اس ذمہ داری کو اس خادم کے کندھے پر ڈال دیا جاتا، مگر چونکہ آپ اپنے استحقاق کے لیے یہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے لشکر میں مجھے بھی شامل رکھیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ حکام سپاہی کی مانند اس مارکے میں حصہ لوں گا۔ سلطان بیبرس۔ خلیفہ مستنصر باللہ نفی میں اشارہ کرتے ہوئے بولا، ہم تمہاری قلبی حالت سے بخوبی واقف ہیں۔ باخدا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم اس مارکے میں اپنے نام کی شان و شوکت بڑھائیں اور خلقت خدا پر احسان جتاتے پھریں۔ ہمیں تو صرف اس بات کا قلق ہے کہ لوگ اب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ان کا خلیفہ اس قدر اپاہج و معذور ہو چکا ہے کہ اسے اپنی جان بچانے کے لیے بغداد سے دور قاہرہ میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ وہ مردانہ
وار تاتاریوں کے مقابلے میں میدان میں اترنے کے بجائے شاہی محلات کی بلند و بالا منقش چھتوں تلے جام تمانت نوش کر رہا ہے۔ خلافت کی جانب اٹھنے والی انگلیاں تمہارے خلوص کا دامن بھی داغدار کرنے لگی ہیں۔ اگر آج ہم تمہارے جذبے کی قدر کرتے ہوئے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یقیناً لوگ یہ قیاس آرائیاں کرتے دکھائی دیں گے کہ مقام خلافت کی بحالی صرف سلطان بیبرس کی مرہون منت ہے۔ کل اس نے خلیفہ کو منتخب کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آج بغداد تاتاریوں سے چھین کر واپس دیا ہے۔ کیا تم خود اپنے لیے یہ پسند کرو گے کہ ملت اسلامیہ کی زبان پر امیر المومنین کے بجائے تمہارا نام زیادہ اعزاز کا باعث ہو؟ اگر اس مہم میں ہمارے ساتھ جاؤ گے تو یاد رکھو کہ مقام خلافت مقام وزارت سے کم تر ہو جائے گا۔ یہ ہمارا قول نہیں، لوگوں کا اعتقاد ہے۔ امیر المومنین سلطان بیبرس مؤدب لہجے میں بولا، یقین مانیے کہ میرا دل آپ کو اس مہم میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ مجھے معلوم ہے کہ بلاد شام کے کچھ شریر لوگ آپ کے خلاف کسی نہ کسی سازش کا ارتکاب ضرور کریں گے۔ وہاں ابھی تک ایسے عمراء اور رؤساء کی کثرت ہے جن کے دلوں میں سلطان بیبرس کا تو خوف موجود ہے، مگر خلیفہ کا ادب و احترام ان کی سرشت میں شامل نہیں۔ وہ یقیناً آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں آپ کو بحفاظت بلاد شام کی سرحد تک پہنچا دوں۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ خلافت کا احیاء کن لوگوں کی آنکھوں میں کانٹا بنا ہے، لیکن ان پر بھی یہ ثابت کرنا از حد ضروری ہے کہ خلافت در حقیقت ہمارا ہی حق ہے، اور بنو عباس کے فرزند اپنے حق کی حفاظت کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ خلیفہ مستنصر باللہ کے لہجے میں شدت پیدا ہو چکی تھی۔ امیر المومنین، جلد بازی نہ اختیار کیجیے، کیونکہ جلد بازی سے کام لینے کی ممانعت اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ آپ میری بات پر ذرا ٹھنڈے دماغ سے غور کیجیے، پھر کسی فیصلے پر پہنچیے۔ سلطان بیبرس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کسی بھی صورت میں نہیں مانو گے، لہٰذا میں تمہیں صرف اس شرط پر ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں کہ تم صرف دمشق تک ہمارے ساتھ چلو گے، اس کے بعد وہیں قیام کرتے ہوئے ہمارے اگلے حکم کا انتظار کرو گے۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا تو سلطان بیبرس نے اطاعت میں سر جھکا لیا۔ وہ مزید بحث و تکرار سے ماحول میں بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات تو اس پر روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی کہ خلیفہ مستنصر باللہ کسی صورت میں قاہرہ کو مرکز خلافت تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ خلافت کے اصلی مرکز بغداد کے اصول کو ہی خلافت کی تکمیل تصور کیے ہوئے تھا۔ ایلخانی سلطنت کا خان اعظم ہلاکو خان سخت جاڑے کے موسم میں اپنے وسیع و عریض لشکر کے ساتھ مراغہ سے نکلا۔ اس کی منزل سلطنت اردو زریں نہیں بلکہ بلاد شام تھی۔ ہلاکو خان کا پہلے یہی ارادہ تھا کہ وہ برکائی خان کو سبق سکھانے کے بعد ہی بلاد شام و مصر کی راہ لے گا، مگر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ اپنا ارادہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گیا۔ گزشتہ دنوں اسے کئی مراسلے موصول ہوئے، جن میں ایک کیسر روم کی جانب سے تھا، جس میں اس نے بلاد مصر کی جانب سے کی جانے والی بھرپور تیاریوں کو شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ اس نے سلطان بیبرس کے بڑھتے ہوئے حوصلوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ تحریر کیا تھا کہ بلاد مصر میں مسلمانوں نے اپنا نیا خلیفہ منتخب کر لیا ہے، جس سے وہ مرکزیت دوبارہ بحال ہو چکی ہے جس عظیم مسیح خادم ہلاکو خان نے بغداد میں موت کی نیند سلا دیا تھا۔ خلیفہ کا وجود نصرانیت کی بقا کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، لہٰذا ہلاکو خان کو بلا تاخیر اس مسئلے کا حل سوچنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ مسلمان متحد ہو کر نصرانیت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ہلاکو خان کی فتوحات کو بھی داستان پارینہ بنا کر رکھ دے، اسے فوراً کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسے شاہ فرانس لوئی ناہم نے عکا نامی شہر جو ایک عرصے سے صلیبی قبضے میں تھا سے بھی ایک مراسلہ بھیجا، جس میں اس کی وطن واپسی کو کڑی کوتاہی قرار دیتے ہوئے مارکہ عین جالوت کی شکست کو ہلاکو خان کی غلطی قرار دیا گیا، اور اس کے غصے کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ اتنا غافل ہو چکا ہے کہ اسے سلطان مصر کی کارروائیاں تک دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ تیزی سے نہ صرف منگولوں کو مقبوضات سے باہر نکال رہا ہے بلکہ عیسائیوں پر اس کے ظلم و ستم بڑھتے جا رہے ہیں۔
شاہ ریمنڈ چہارم کی جانب سے بھی ایسا ہی ایک سلگتا ہوا مراسلہ ملا۔ اس کے علاوہ سب سے اہم مراسلہ اسے اپنے پرانے حلیف بدر الدین لولو امیر موصل کے بیٹے علاء الدین لولو امیر حلب کا ملا، جس میں اس نے خلیفہ مستنصر باللہ کی تیاری کا احوال بڑی تفصیل سے درج کیا تھا۔ اس نے واضح الفاظ میں یہ باور کرایا کہ خلیفہ اسلام کا مقصد نہ صرف تاتاریوں کو کچلنا ہے بلکہ بغداد بھی ان کے قبضے سے واپس لینا ہے۔ یہ نہایت اہم اطلاع تھی۔ سلطان بیبرس اگر اس مہم کی قیادت کر رہا ہوتا تو شاید اتنی اہم بات نہ ہوتی، مگر خلیفہ اسلام کا لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرنا بے حد خطرناک تھا۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو ہلاکو خان کے نام کا چھایا ہوا خوف مسلمانوں کے ذہنوں سے زائل ہو جاتا اور منگولوں کی سرزمین کی جانب اسلامی لشکروں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو سکتا تھا۔ اس خبر کے ملتے ہی ہلاکو خان نے فوراً اپنی مشاورت کو طلب کیا اور ان سے صلاح و مشورہ کیا۔ قریباً سب امراء اور افقاء نے متفقہ طور پر یہی مشورہ دیا کہ بلاد شام کی جانب فوری کوچ کرنا وقت کی اولین ضرورت ہے، لہٰذا ہلاکو خان نے بلا تامل اپنے سالاروں کو مراغہ سے نکلنے کا حکم سنا دیا۔ ہلاکو خان نے مراغہ سے کئی کوس دور اپنا پڑاؤ ڈالا۔ اس قیام کا مقصد مشترکہ عبادت کرنا تھا، جس کی بدولت منگولوں کے بدن شجاعت و بہادری کی قوتوں سے بھر جایا کرتے تھے۔ سورج کے طلوع ہوتے ہی عبادت کا آغاز کیا گیا۔ ہلاکو خان نے اس عبادت میں مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے جاودانی آسمان کے خدا سے اپنی فتح و نصرت کی خصوصی دعا کی۔ اسی قیام کے دوران اسے برکائی خان کی افواج کے خروج کی اطلاعات ملی۔ اس نے حالات پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے اعلان کیا کہ برکائی خان سے بھڑنا اس وقت مناسب نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارا خاصا وقت اور قوت یہیں برباد ہو جائے گی اور خلیفہ اسلام اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے تیز ترین قاصدوں کو خراسان کی جانب روانہ کیا کہ وہ مکمل تیاری کے ساتھ بلاد شام کی راہ لیں اور وہاں پہنچ کر اسلامی لشکر کو آگے بڑھنے سے روکیں۔ اسی دوران وہ خود بھی اپنے لشکروں سمیت پہنچ جائے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد یہ طے پایا کہ قفقاز کے دروں کو عبور کرتے ہوئے بلاد شام کی راہ لی جائے تاکہ برکائی خان اگر پیچھا کرنے کی کوشش بھی کرے تو انہیں نہ پا سکے۔ برکائی خان جب تک قفقاز پہنچتا وہ اس کی گرفت سے بہت دور نکل چکے ہوتے۔ عبادت کا دورانیہ مختصر کرتے ہوئے ہلاکو خان اسی دن قفقاز کے دروں کی جانب روانہ ہو گیا۔ منگول دانشوروں نے ہلاکو خان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ عبادت کو مکمل کرے۔ یوں عبادت کو مختصر کرنا بدشگنی کی بات ہے، مگر ہلاکو خان نے ان کی بات کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کوہ قفقاز کی وادی نہایت دشوار پہاڑی علاقہ تھا جہاں جنگ چھڑنا بے حد مشکل اور نقصان دہ امر تھا۔ ہلاکو خان سوچ سمجھ کر اس جانب بڑھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر برکائی خان اس کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچ بھی گیا تو وہ اسے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اسے برکائی خان کی قوت کا کوئی خوف نہیں تھا، صرف اپنا وقت بچانے کی فکر لاحق تھی کہ وہ تیز رفتاری سے بلاد شام پہنچ جائے۔